کہ سر کو جھکایا، پیشانی تیرے سجدہ پہ رکھی، اندر سے بی بی کی آواز ہے بلال پریشان نہ ہو، سکون سے سو جا، جب تک تو نہیں کہے گا سورج آنکھ نہیں کھولے گا۔ اچھا بتاؤں جناب سیدہ کے صاحب ایک لحظہ ایک پہلو انشاءاللہ ایک اس کی پوری مجلس پڑھیں گے، لیکن اب جملے یہاں پہ آ گئے ہیں۔ کون جناب سیدہ جس نے بلال کو جواب دیا تھا وہ کون ہے؟ اللہ کے لیے جملے سمجھا سکوں، آئیے بسم اللہ بلال۔ اب کون ہے جناب سیدہ کہ چاہے تو خفیزات کو سلطان بنا دے، چاہے تو خفیزات کو سلطان بنا دے، فضا کی کہیں بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کہیں صاحب آسان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، وہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا۔ اور اس کو دعا سلام علیہ سلام علیہ وہ آخری ہاتھ سلام علیہ رات ہی ہے، وہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے۔ اب بلال خاموش ہو کے گزرا، مطمئن ہو کے اب سامنے سے لوگ آ گئے، لوگوں نے کہا بلال اذان تو نے کل سے نہیں دینی؟ بلال خاموش ہے۔ بلال اذان تو نے کل سے نہیں دینی؟ بلال نے کہا میری ملکہ کی ماں کی چٹائیوں پہ بچے کچے ٹکڑے کھا کے اسلام قبول کرنے والا مجھ سے مقابلہ۔ ہم سے مقابلہ، مجھے تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تو بلال جو بھی ہے لیکن تو نے اذان نہیں دینی۔ اب بلال نے کہا اچھا کیا ہوا؟ اب بلال نے کہا اچھا میں نے بھی سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ سنا ہے کل صبح سے تم لکنت کہتے ہیں زبان کی لکنت کو، یہ زبان اشہادوں کا اشہادوں بڑھتا ہے، بچوں کو بتانے کے لیے جوانوں کو سب کو پتہ ہے۔ اب باخدا اب یہ آج محلہ میرے ساتھ ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہے، پیچھے والا میرے ساتھ ملے باخدا میری معراج ہو جاوے۔ اب بادشاہ جناب بہلال کہتے ہیں تجھے نہیں پتا؟ میں نے سنا ہے کل صبح سے تم اسیر لکنت کو کچھ سال باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئی سلیقے سے کار حق کا پیغام دو گے۔ جی بسم اللہ ایک بندہ حلے بھی نہیں بولیا، اللہ کرے میرے نال جا کے میرے جاوے۔ بادشاہ جناب بہلال آتے نے سنا ہے کل صبح سے تم اسیر لکنت کو کچھ سال باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا پیغام دو گے۔ جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سے زبان دو گے؟ اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے۔ شاباش بھائی شاباش، اللہ اکبر۔ اذان کل صبح کی مصرع بڑا خوبصورت ہے، مصرع بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ کرے بادشاہ ہمت دینا مجھے میں مصرع سمجھا سکوں۔ بادشاہ نے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہاں سنا ہے کل صبح سے تم اسیر لکنت کو کچھ سال باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا پیغام دو گے۔ جو شمس ملکو جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سے زبان دو گے؟ اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے۔ جناب بلال کہتے ہیں اگر صبح کسی نے اذان دے دی مجھے گدائے چلی نہ کہنا، فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی مجھے ملنگ علی نہ۔ مدد سے آگے میں لیٹ پہنچا کچھ بیٹھتے ہوئے انشاءاللہ چلتے زندگی صبح مولانا صاحب ایک سر کوشش ہوگی کہ صبح سے شہادت آغاز ہے، صبح سے تفصیل شہادت سنائیں گے کیا کہ بس ہمارے منظر پیش کریں گے، ورنہ تو ہر بچے کے ذہن میں کربلا موجود ہے۔ ہائے 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 یقیناً ہے اتنا ہے کہ یقیناً انہوں دل سے کربلا موجود ہے۔ انشاءاللہ کل بادشاہ کو چولہا برآمد ہے، بادشاہ اس کا فضائل بھی سنائیں گے، وہ شاید بھی سنائیں گے۔ اب تھوڑا سا اس بیوی کو رولیں جو شام سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ ہائے ہائے جہاں سے کل چھوڑا تھا میں نے انشاء آج آگے چلتے ہیں کہ بی بی نے سجاد کو بچایا، آج
سنا ہوگا کہ مولا سجاد خون روئے. میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے. میں نے کہا مولا سجاد خون روئے، بتاؤں خون کیسے روئے؟ اللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب شام غریباں تک، جب کربلا میں حسین بادشاہ آ گئے، سجاد خون نہیں روئے. شام غریباں آ گئی، اکبر دن میں مارا گیا، اصغر مارا گیا، قاسم مارا گیا، سجاد خون نہیں روئے. روئے ضرور پر خون نہیں روئے. عزادارو، شام غریباں آ گئی، خیموں کو آگ لگ گئی. اللہ اکبر یار، اللہ اکبر. خیموں کو آگ لگ گئی، سجاد روئے ضرور پر خون نہیں روئے. جس بندے میں وہ زمانہ ہوئے نا، ان فضائل سے آزمایا کریں. مولا عزت کی قسم میں مشاہد سے آزمایا کریں. میرے پاس ہمت نہیں، میں نے دکھ سنا سکا. بس اچھا، کل میں نے بتایا تھا کہ چادر بی بی کی کیسے اتری. اچھا آج بتاتا ہوں، قافلے میں جب قافلہ چلا ہے تو ساتھ ہوا کیا ہے. اب اصغر سے چھوٹے بچے بھی کربلا میں موجود تھے، اصغر سے کچھ بڑے بچے بھی کربلا میں موجود تھے. اب حالت منظر بتا رہا ہوں، منظر سامنے آ جائے تو بے ساختہ حالت کرنا. جب شام غریباں کے بعد قافلے تیار کیے گئے، بالکل چھپا کے یاسین کے گلے میں رسی آ گئی. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر، بڑا امیر ہے بندہ سے آئی نہیں نکلی. یاسین کے گلے میں رسی آ گئی. کوثر کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ دیے گئے. کوثروں کے ہاتھ باندھنے تھے. ننی ننی آیتیں جو اصغر سے بھی چھوٹی تھی، ان کے ہاتھ ماؤں کی گردنوں سے ایسے باندھ دیے گئے. ایک بندہ ہے، نام ہے اس کا زجر ابن قیس. اللہ لعنت کرے، جب یہ قافلہ چلتا تھا نا، زبر نے کہا تھا تیری ڈیوٹی ہے کوئی اونٹ رکے نا. یہ اونٹوں کی نگرانی کے بہانے کبھی اکبر کی ماں کو تازیہ نہ مارتا. اللہ اکبر، کرماتم کبھی اصغر کی ماں کو تازیہ نہ مارتا. جب اب جس نے ماتم کرنا ہے مسلح پہ، جب بیویوں کی کمر پہ بچے تھے نا، جب وہ تازیہ نہ مارتا تھا، تازیہ نہ بچوں کو لگتا تھا. بچوں کے ہاتھ گردن سے چھوٹ دے، گھوڑوں کے سنوں کے نیچے آتے. بی بی کی چیخ نکلتی، بی بی رو کے کہتی اکبر کا صدقہ. اللہ اکبر، کرماتم بسم اللہ کرام. مولا موسیٰ قبول فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس آدھارو، قافلہ چلا. اچانک سجاد کی آواز آئی، سیمر قافلہ روک، ایک بچی گر گئی ہے. بچی آنکھیں سہائے کیتی کو سلام ہے. جڑا نہیں کیتی بچولا پڑا سالہ سیامہ دی چھولی تو پیدا نہ ہو جاؤے. جڑا ہائی تک نہ کرے. سیمر نے کہا سجاد، پہلے بھی تو بچے گرتے رہے، پہلے بھی تو بچے گرتے رہے، اب کوئی خاص بچہ گرا ہے. سجاد رو کے کہتا ہے اب کوئی عام بچہ نہیں گرا. میرے بابا کے سونے پہ سونے والی 4 سالہ ضعیفہ اونٹ سے گر گئی. کرماتم شرما کے ہے نا کر. آج پانے محرم ہو گئی ہے، آج نہیں ہونا تو پھر تو کدھر ہونا ہے. اللہ اکبر. ایسا تھا. سیمر نے قافلہ روکا. سیمر نے کہا اگر یہ گر گئی تو میں ظلم کس پہ کروں گا؟ اگر یہ نہ رہی تو میں ظلم کس پہ کروں گا؟ اللہ اس بات کو کہنا تھا. سیمر پیچھے پڑا. اس نے دیکھا بالکل ایسا اگر بندہ گری تو شامل ہو گئے. بی بی سہم کے تیلے کے پیچھے یوں چھپی تھی. سیمر نے کہا سکینہ، یہ وہ بی بی تھی جسے بابا سکینہ نام سے نہیں بلاتے تھے. اس نے کہا سکینہ چلتے ہیں ساتھ کہ تجھے تازیہ نہ مارو. اس نے کہا جتنے تازیہ میں مار دے ہے مار دے، جتنے تماچے مار دے ہے مار لے. میں منت کر رہی ہوں، مجھے کچھ دیر یہاں پہ بیٹھنے دے. میرا ایک کام ہے. عزاداروں کو جملہ سنو جو بی بی نے کہا ہے، جیسے دل کرتا ہے ویسے استقبال کرنا. بی بی نے کہا مجھے چند لمحے ایک کام ہے وہ کر لے دے. اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ بی بی نے کہا میرا بابا ایک کہانی سناتا تھا.
تھا جس میں سرکار ابوذر اور اس کی بیٹی ایک صحرا میں تھی. ابوذر مر گیا بغیر کفن کے، بیٹی اس کی صحرا میں انتظار کرتی رہی کوئی قافلہ گزرے میں بابے کو کفن پہناؤ. اللہ اکبر، کوئی قافلہ گزرے میں بابے کو کفن پہناؤں. تجھ سے منت کر رہی ہوں کہ چاند لمحے تو چلا جا، جہاں کہے گا وہاں آ جاؤں گی. جب کوئی قافلہ کربلا کے صحرا سے گزرے گا اس سے میں چادر مانگ لوں گی اور اپنے بابا کو کفن پہنا. کرواتا اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج سینہ پیارا نہ کرے، آج سینہ پیارا نہ کرے. اب اس بات کو کہنا تھا. اب سیمہ نے کہا نہیں سکینہ چل چھوڑ دو جملے. اب قافلہ چلا. میں نے کہا سجاد خون کا آنسو کب رویا؟ دیکھنا میری طرف. رات میں سمجھ آگے جملہ رات رونا سے میں اندر میں مرنا سے کافی ہے. جب 17 دن علی کی بیٹی شام کے دروازے کے باہر اونٹ کی پشت پہ یوں بیٹھی رہی نا، بی بی نے کہا سجاد اب ان سے کیا ہے کہ زینب تھک گئی ہے. اللہ اب ان سے کیا ہے کہ زینب تھک گئی ہے. اب کتنا انتظار ہے. حالت بدل جناب سجاد کی کیا ہے؟ قبلہ مجھے یاد نہیں ہے پچھلے سال یہ جملہ پڑے میں نے ٹھوکر نیاز میں وہاں ماتمیوں نے اتنا ماتم کیا اس سے آگے میں نے جملہ نہیں پڑھا. اب سجاد کی حالت کیا ہے؟ یہ سجاد کو رسیہ میں زنجیروں نے جکڑا ہوا، گلے میں توق سے پرچیاں پسلیوں میں لگی ہوئی، پرچیاں پسلیوں میں لگی ہوئی. ایک یہاں سے فوجی نے رسی پکڑی، ایک یہاں سے فوجی نے زنجیر پکڑی. سجاد نے زنجیر کو ہلا کے کہا ظالم کتنی دیر اب غریبوں کو کھڑا کرنا ہے. اب اس نے جملہ سنے ماتمی برداشت نہ کرے. اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہوئے جدہ ہاتھ ہوئے کہ سینے تدہ ہوئے. بندہ آنکھ دا سجاد تینوں نہیں پتا ابھی شام کا بازار سج رہا ہے، ابھی شرافی آ رہے ہیں اس لیے روکا. منظر تھا آج منظر تھا ادھر شام کا نفسہ نہ تھا. اچانک سامنے شام کا صدر دروازہ کھلا. منظر دیکھ کے مرنے کا دل میرا تو مر جائیں. دروازہ کھلا، سجاد کی آنکھیں پھٹ گئی. سجاد نے منظر دیکھا، شرابیوں کے ہاتھ میں شراب تھی. لوگ آواز دے کے کہہ رہے تھے لے آ علی کی بیٹی، لے آ زینب. کرماتم آج سینہ پیارا نہ کر، آج سینہ پیارا نہ کر. اب ادھر اعلان ہوا، سمر قریب آیا. سمر نے یوں تحریر سجاد کے ہاتھوں میں رکھی. سجاد نے تحریر پڑھی. سجاد کی آنکھ سے پہلا خون کا آنسو تحریر میں گرا. بتاؤں تحریر میں کیا ہے؟ سرکار اجازت دیتے ہو کہ ماتم اجازت دیتے؟ سرکار اجازت دیتے ہو؟ دسا تحریر چکی لکھی ہے. تحریر میں پہلا خون کا قطرہ گرا. بی بی فضا نے کہا سجاد اے اکبر کو پرچھی لگی تو خون نہیں رویا، غازی کے بازو کا لب تو خون نہیں رویا. اب کیوں روتا ہے؟ سجاد رو کے کہتا ہے اب بھی اب سمر کہتا ہے بازار میں علی کی بیٹی عروج پہ نہ جائے، بہتر صبر کرے کسی نے پتھر مارے. کرواتا سینہ پیارا کر آج سینہ پیارا کر. اب کسی نے اب آگے حبیبی دربار میں مجھے نہیں پتا دربار تک آتے بی بی کو کتنے تماشے لگے، کتنے تازیاں میں لگے، کتنے پتھر لگے. آخری جملہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. جس نے معذب کرنا ہے کل زندگی کا نہیں پتا تو نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اللہ ڈالو اور میری مدد کرے. میں سمجھا سکا یزید تخت پہ بیٹھا ہے، شراب پی رہا ہے. اچانک بابے کے سر کو دیکھ کے 4 سالہ معصومہ نے رونا شروع کر دیا. بتاؤں سر کی حالت کیا ہے؟ بتاؤں سر کی حالت کیا ہے؟ سر کی حالت ایسی تھی ہونٹ کٹے ہوئے. مولا
یزید نے کہا کوئی اس بچی کو چپ کراؤ، میری شراب نہیں آتا مجھے، میری شراب کا مزہ خراب، حوصلہ حوصلہ میرے پتر، میری شراب کا مزہ خراب، میری شراب کا لطف خراب. تاریخ کہتی ہے سوچا آگے بڑھا. اس نے کہا یزید امام میری مرضی کا دے اسے چپ بیٹھ رہا.